اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 116 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آیت نمبر 106 to 116 آئیے دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ تم جھگڑا کرو، ان الذین، ان لوگوں کے تعلق سے یا ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جنہوں نے خیانت کی اپنی جانوں سے یا جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، جو کانا ہو خوانا اثیما، خیانت کرنے والا گناہ گار۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو ہو خیانت کرنے والا گناہ گار۔ یستخفون من الناس، وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپا سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں میں مشورے کرتے ہیں یا خفیہ طور پر مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی باتوں کا جس سے وہ راضی نہیں ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما یعملون محیطا، ان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ یختانون اس سے پہلے گزر چکا ہے، خیانت، خوانن، اسیمہ، خیانت کرنے والا گناہ گار، یہ بھی پرانے الفاظ ہے۔ یستخفون بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، یبیتون بھی گزر چکا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک بھی الفاظ اس میں نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ ہا انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادلتم، تم جھگڑتے ہو، انہم، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، سو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا وکیل، ان پر کارساز۔ ومن یعمل، اور جو عمل کرے گا، سوءا، برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کر بیٹھے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، پائے گا وہ اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن یکسب، اور جو کوئی کمائے، اسمن، گناہ، فإنما، تو در حقیقت، یکسبہ، اس کی کمائی کا وبال، علی نفسہ، اسی کی جان پر ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیماً حکیمہ، علم والا، حکمت والا۔ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ مجادلہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جادلہم یجادل پہلے گزر چکا ہے، پہلی آیت میں تو نہیں ہے، دوسری آیت میں بھی کوئی ورڈ نیا نہیں ہے، اور تیسری آیت میں بھی کوئی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے خطائیں یا خطائیں کرے، اور اسمن، یا گناہ کے کام کرے، ثم، پھر، یرمی بہی، الزام لگائے اس کا، بریئہ، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، سو تحقیق اس نے باندھا، بہتانا، بہتان، و اسم مبینہ، اور کھلا گناہ۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکہ، آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو ضرور ارادہ کیا ہوتا، طائفۃ منہم، ایک گروہ نے ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو راہ راست سے بھٹکا دے، راہ راست سے ہٹا دے،
وما یضلون اور نہیں وہ ہٹا سکتے یا راہ راست سے بھٹکا سکتے اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما اور نہ یضرونک اور نہ ہی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں من شیء کسی چیز سے، وانزل اللہ اور نازل کیا اللہ نے علیک الکتاب آپ پر کتاب، الکتاب والحکمہ اور الحکمت، وعلمک اور اس نے سکھایا آپ کو معلم جو نہیں تکن تعلم جو نہیں آپ جانتے تھے، وکان فضل اللہ اور ہے فضل اللہ کا علیک آپ پر عظیمہ بڑا، اور اللہ کا فضل ہے آپ پر بڑا۔ ان آیتوں میں کون سے الفاظ نئے ہیں دیکھیں، یکسب کمانا، خطیتاً خطا، اسمن گناہ پرانے ورڈ ہے یہ، یرمی الزام لگائے، بریہ بھی جانا پہچانا ورڈ ہے لیکن زیادہ لوگ شاید اسے نہیں جانتے، بری ہونا، بے گناہ۔ بہتان بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، ہمت کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو الفاظ نئے تھے، اس کے بعد کی آیت دیکھیں، لا خیر نہیں بھلائی فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا سوائے من جو امرا حکم دے یا ابھارے، صدقتن صدقے پر، او معروفن یا نیکی پر، او اصلاح بین الناس یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، اس چیز پر ابھارے، ومن یفعل ذلک اور جو یہ کام کرے، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فسوف سو ان قریب، نوتی ہی ہم دیں گے اسے، اجرن عظیمہ بڑا اجر۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں، نجوا سرگوشی، خسر پسر پرانا ورڈ ہے، مرضات اللہ اللہ کی رضا تو ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ اور جو مخالفت کرے رسول کی یا الگ ہو کر چلے رسول سے، من بعد ما تبین بعد اس کے جبکہ واضح ہو گئی، لہ الہدی اس پر ہدایت، وَيَتَّبِعْ اور وہ اتباع کرے، غیر سبیل المومنین مومنین کے علاوہ راستے کی، نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا جدھر وہ پھرے، ونصلہ جہنم اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں یا ہم ڈالیں گے اسے جہنم میں، وساعت مصیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک اور وہ معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہ ہو کر گمراہی میں دور نکل گیا۔ ان آیتوں میں دیکھیں کون سا حرف الفاظ نیا ہے، ان آیتوں میں دیکھیں کون سے الفاظ نئے ہیں، یشاقق مخالفت کرنا یا کٹ کر چلنا، الگ سے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی الفاظ نیا ہے، ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا، اور نہ تم جھگڑو ان لوگوں کے تعلق سے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خیانت کی اپنے آپ سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو ہو خیانت کرنے والا گناہ گار۔ وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپا سکتے اللہ سے، جب کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں خفیہ طور پر ایسی باتوں کا جس سے وہ راضی نہیں، اللہ تعالیٰ جس سے راضی نہیں۔
اور ہے اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے احاطہ کیے ہوئے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو، تم جھگڑتے ہو، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو ان کے تعلق سے دنیا کی زندگی میں، اور کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن ان کے تعلق سے ان کے فیور میں کون بات کرے گا، یا کون ہوگا ان پر وکیل کارساز۔ اور جو عمل کرے گا برا یا ظلم کر بیٹھے گا اپنی جان پر، پھر بخشش مانگے گا اللہ سے تو وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کمائے گناہ تو در حقیقت اس کی کمائی کا وبال اس کی جان پر ہے، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ اور جو کوئی کمائے خطائیں یا گناہ، پھر وہ الزام لگائے اس کا کسی کے بے گناہ پر، تو تحقیق اس نے باندھا بہتان اور کھلا گناہ۔ اور اگر نافضل ہوتا اللہ کا آپ پر اور اس کی رحمت، تو ضرور ارادہ کیا ہوتا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ آپ کو راہ راست سے بھٹکا دے، حالانکہ نہیں وہ بھٹکا سکتے، نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کسی چیز سے، یعنی آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور نازل کیا اللہ نے آپ پر الکتاب اور الحکمہ، اور سکھایا اس نے آپ کو جو نہیں آپ جانتے تھے، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بڑا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ نہیں خیر ہوتا اکثر ان کی سرگوشیوں میں، ان کی خسر پسر میں کوئی خیر نہیں ہوتا اکثر، سوائے جو ابھارے صدقے پر یا نیکی پر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے پر۔ اور جو کوئی ایسے کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ان قریب ہم دیں گے اسے بڑا اجر۔ اور جو مخالفت کرے رسول کی یا کٹ کر چلے رسول سے بعد اس کے جبکہ واضح ہو گئی اس پر ہدایت، اور وہ اتباع کرے مومنین کے علاوہ راستے کی، ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھرے، اور ہم ڈالیں گے اسے جہنم میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا جو شرک کرے گا اس کے ساتھ، جو شریک ٹھہرائے گا اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جسے وہ چاہے، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو تحقیق وہ بھٹک گیا، گمراہی میں دور نکل گیا بھٹک کے۔ الحمدللہ آیت نمبر 116 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔